بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف بد نظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا دوبر ہو چکا تھا، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکہ کے حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر مال لے کر آتا تو لوٹ لیا جاتا یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکہ کی سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم خانہ کعبے سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود کی باری آئی۔ سنگ اسود شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث مقرر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پارٹس کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.